ونزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حضرت سودا بنت زمع بن قیس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ سیکنڈ امہات المومنین ہیں، اور امہات المومنین کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا ان کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگیوں میں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اور ہم ان کو کیسے اپنے زندگیوں میں رول ماڈل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھ کر اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت سودا بنت زمع بن قیس کا انٹروڈکشن ہے۔ حضرت سودا جو ہیں، ان کے والد کا نام زمان بن قیس ہے، اور ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور وہ اپنی آخری زندگی تک کافر رہے۔ ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس ہے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ام اسود ہے، کیونکہ اس دور میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینی ہے تو رسپیکٹ کا یہ ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ آپ اس کو اس کی کنیت سے پکار رہے ہو، مطلب اس کو کوئی اسپیسیفک لقب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 بھائی ہیں، عبداللہ اور مالک۔ عبداللہ کا دوسرا نام عبد بھی ہے۔ پھر ان کی 2 بہنیں ہیں، ام حریرہ اور ام کلثوم۔ پھر یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں جو کہ ایمان لے کر آئیں، اور ابتدائی دور میں پھر وہ والے لوگ جنہوں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے دور، مطلب پہلے یہ ایمان لے، یعنی کہ یہ فرسٹ 40 میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ ان کے جو اللہ کے نبی سے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی تھی، اور جو ان کے شوہر تھے ان کا نام تھا سکران، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی رسول تھے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ حبشہ میں جو سیکنڈ ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت 615 میں ہوئی تھی، سیکنڈ 616 میں ہوئی تھی، تو جو سیکنڈ ہجرت ہوئی تھی اس میں یہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ تو جب یہ حبشہ میں ہجرت کرنے کے بعد حبشہ میں چلے گئی تو وہاں پر جا کے ایک افواہ انہوں نے سنی کہ مکہ کے تمام لوگ اسلام لے آئے ہیں، تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ افواہ انہوں نے سنی تو یہ واپس آ گئے، لیکن جب یہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی، یہ جھوٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہیں پر رہیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ اوبویسلی ان کے پورا جو خاندان تھا وہ وہیں پر تھا، تو انہوں نے پھر وہیں پر رہنا پسند کیا۔ ان کے جو شوہر تھے، کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی وفات حبشہ میں ہی ہو گئی تھی، یعنی کہ جب یہ ہجرت کر کے حبشہ کے اندر تھے ادھر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آئی ہیں مکہ میں، جب ان کے پاس یہ افواہ اڑی تھی تب وہ ایمان لے کے آئے تھے، یا تب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی یا تو حبشہ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، یا جب یہ واپس آئے ہیں مکہ میں تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ان کا نکاح کیسے ہوا۔ اب یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اللہ کے نبی سے ان کا جو نکاح ہے وہ دوسرا ہے۔ ان کی رخصتی سیکنڈ ہوئی تھی لیکن نکاح تیسرا تھا، یعنی اللہ کے نبی سے جو دوسرا نکاح ہوا تھا وہ حضرت عائشہ کا تھا، تیسرا ان کے ساتھ تھا۔ رخصتی ان کے بعد ہوئی تھی، ان کی رخصتی پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہے وہ 10 نبوی کو ہو گئی تھی، اور حضرت عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ حضرت 2 ہجری میں ہوئی تھی، صحیح ہے۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شرف بھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلی 4 سال رہی ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ ان عقد میں اکیلی رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ 4 سال ان کے ساتھ رہی ہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ٹائم ان کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن یہ ان کے ساتھ اب اکیلی رہی ہیں، مطلب 4 سال، کیونکہ ان کی رخصتی 2 ہجری میں بھی تھی نا۔ پھر یہ ہے کہ جو باقی 10 سال بچے تھے اس میں اللہ کے نبی کی جتنی باقی شادیاں ہوئی ہیں وہ ساری اس دور میں ہوئی ہیں، جو مطلب باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ پھر ان کے جو پہلا شوہر تھا ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا ہے جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اللہ کے نبی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔
اب ان کا رشتہ کیسے مانگا گیا اس کی ایک پوری سٹوری ہے، اس میں حضرت خولہ بنت حکیم کا بہت بڑا ایک کردار ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت خولہ بنت حکیم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دو رشتے ہیں، ایک کواری کا ہے اور ایک بیوہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے مطلب جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت خولہ نے کہا کہ کواری حضرت عائشہ ہے اور بیوہ حضرت سودا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے جا کر رشتہ مانگیے۔ وہ گئی ہیں رشتہ مانگنے، پہلے حضرت ابو بکر کے گھر گئی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی ہیں تو وہاں پر حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان موجود تھی۔ ام رومان کو کہا کہ آپ تو کتنے بخت والی ہیں، آپ تو کتنی لکی ہیں، آپ کے تو کتنے اچھے نصیب ہیں۔ تو جب ان کو یہ ساری باتیں کہیں کہ آپ کے کتنے اچھے نصیب ہیں، آپ کے کتنے بخت والی ہیں نال، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کا رشتہ ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ویٹ کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آ جائیں، میں ان سے پوچھ کے یہ شادی کروں۔ اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیے کہ اگر فار ایگزامپل دیکھیں، اللہ کے نبی کا تو رتبہ کوئی میچ نہیں کر سکتا نا، لیکن ہمارے دور میں آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ نا پیری مریدی اور ان چیزوں میں بہت اوپر چل گئے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی پاس پیر آ جائے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تو فلاں پیر کو یا فلاں بڑے کو بلا لو تو بس سیٹل ہو جائے گا، پھر چاہے وہ ناجائز رشتہ ہے، چاہے لڑکی کا دل ہے یا نہیں ہے، بس پھر زبردستی کرنی ہے نا کچھ بھی تو وہ آپ زبردستی مسلط کرنے کے لیے کسی بڑے کو بلا لو، پھر سارے رسم و رواج ہر چیز سائڈ پہ، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں، آپ کی بچی کیا کہتے ہیں، سب سائڈ پہ، اس بندے کی بات کو مانا جائے گا۔ تو کیا ہمیں ان کی زندگیوں سے یہ سبق نہیں ملتے کہ وہ جو بھی ہو جائے اللہ کے احکامات کو سب سے آگے رکھتے تھے، کہ جو اللہ کا حکم ہمیں اللہ کے نبی کے تھرو ملا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، چاہے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تب رشتہ بھیجا، حضرت خولہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے، پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، پھر انہوں نے ویٹ کیا تھوڑی دیر، وہ بیٹھی رہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے سامنے یہ ساری پیش گزاری کی کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے، لیکن ان کا کہ میرے دو کوسچنز ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کیا کوسچنز ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھائی کہا ہے، تو کیا اب یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مجھے بھائی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نا اسلام کا بالکل ابتدائی دور چل رہا ہے، اور اس دور میں جب کسی کو بھائی یا کسی بھی رشتے سے منسوب کیا جاتا تھا اس کو بالکل حقیقی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ رشتہ بالکل حقیقی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے غلام کو بھی بیٹا یا بھائی بنا لیا نا تو پھر اس کو آپ کو وراثت میں بھی حق دینا پڑتا تھا۔ وہ تو اللہ نے بعد میں جو ہے نا وہ اس پورے سسٹم کو ختم کیا، تو تب وہ ان کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہی وجہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک تو میرا یہ ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بنو مطم ہے نا، مطم بن عدی، اس کا رشتہ آیا تھا اللہ کے نبی کے رشتے سے پہلے، تو ابھی میں نے ان کو ہاں نہ نہیں کی، لیکن رشتہ ان کا پہلے آیا تو اس وجہ سے مجھے ان سے دوبارہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے پاس جائیے، میں اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہوں اور جا کر ان سے پوچھتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق مطم بن عدی کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا ہے کہ ہاں آپ نے رشتہ مانگا تھا عائشہ کا، آپ بتائیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بے دین ہو گیا، تو اب ہم اپنے بیٹے کا جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی نا، حضرت عائشہ کو جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، اور یہ خواب میں بھی آیا تھا اللہ کے نبی کو، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو وہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو ادھر سے نہ ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے دین ہو گئے کیونکہ مسلمان ہو گئے، تو میں تو اپنی بیٹے کو جو ہے نا ایسی بیٹی نہیں، مطلب ایسی بہو نہیں لا کے دوں گی، وہ بعد میں اس کو بھی مسلمان کر لے گی، بے دین کر لے گی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف خولہ گئی ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور جا کے یہ بات کی، تو پھر وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آئی تھنک سو، تو وہ اتری ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میرا بھائی ضرور ہے لیکن منہ بولا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ میرے پہ حلال ہے، لائک میری اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے پھر ان کو جا کے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، تو پھر ان کا جو سیکنڈ نکاح ہوا تھا وہ حضرت عائشہ سے ہوا تھا۔ وہ پورا ایک واقعہ نا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتے کہ میں جھولے جھول رہی تھی اور میری امی مجھے پکڑ کے لے گئی، تب میرا نکاح ہو گیا، تب وہ 6 سال کی تھی، پھر 9 سال کی عمر میں ان کا رخصتی ہوئی ہے۔ تو خیر وہ حضرت عائشہ کی جب ہم پڑھیں گے تب اس میں ہوگی۔ اب جب یہ ہو گیا، حضرت خولہ نے یہ رشتہ کروایا تھا، اب دوسرا رشتہ بھی حضرت خولہ نے ہی کروایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت خولہ جو ہیں وہ گئی ہیں حضرت سودا بنت زمع کے گھر۔ اب وہ حضرت سودا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اپنے والد کے گھر میں رہتی تھی۔ اب ان کے جو والد ہیں وہ مسلمان نہیں تھے،
جب وہ ان کے گھر میں گئی ہے تو ان سے جا کے حضرت خولہ نے پہلے جا کے کہا ہے صباح الخیر، بیکاز وہ تب مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت خولہ جو ہے وہ مسلمان، حضرت سودا جو ہے وہ مسلمان تھی. تو انہوں نے کہا صباح الخیر، انہوں نے بھی ان کو صباح الخیر کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ میری بیٹی کا رشتہ لے کے آئی ہیں، کون ہے نا وہ جس کے لیے آپ لے کے آئی ہیں رشتہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ تو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے اعلیٰ کردار سے تو وہ بھی واقف تھے، تو بہت خوش ہوئے کہ اچھا اللہ کے نبی کا رشتہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اتنا سب اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے ہاں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ سودا سے کون پوچھے گا؟ میری طرف سے تو ہاں ہے، سودا سے پوچھ کے آؤ. تو حضرت خولہ جو ہے وہ حضرت سودا کی فرینڈ تھی. انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ راضی ہیں، آپ بتائیں. انہوں نے کہا میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ سارا پروسیس ہوا، پھر ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد حضرت سودا کے بھائی آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بھی کہیں پر بتایا جاتا، کہیں پہ عبد زمان بھی بتایا جاتا. وہ آ کے وہ اتنا پریشان ہوئے، انہوں نے اتنا اعتراض کیا، وہ اس قدر غم میں چلے گئے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے. وہ غم میں کیوں گئے؟ کیونکہ ان کی قبیلوں کے آپس میں دشمنی چلے گئی تھی. وہ اتنے غم میں گئے کہ باہر گئے ہیں، مٹی انہوں نے سر میں ڈالی ہے پگڑی اتار کے، اور وہ بڑا انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا ماتم منایا. لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر اپنے اس بیہیویئر پر انہوں نے بہت افسوس کیا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا. بہرحال یہ ان کے نکاح کی سٹوری تھی کہ کس طرح سے ان کا رشتہ ہوا اینڈ آل. اب یہ چیز ہے کہ جیسے کہ ہم نے حضرت خدیجہ کی جب لائف پڑھی تو اس میں تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خواب آیا تھا کہ ایک مطلب چاند آیا اور میرے گھر میں پورا وہ روشنی ہو گیا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کو بھی خواب آئے تھے. جو پہلا خواب ان کو آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے میری گردن پکڑی ہوئی ہے. مطلب اللہ کے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پکڑی ہوئی، اور یہ خواب انہوں نے اپنے پہلے شوہر حضرت سکرانت کو سنایا. انہوں نے کہا کہ میرے بعد تمہاری شادی ان سے ہوگی. دیکھیں ان کو تعبیر بھی آتی تھی، خوابوں کی تعبیر کرنا آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو تمہاری شادی ہے وہ اللہ کے نبی سے ہوگی. پھر حضرت سودا نے ایک اور خواب دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ان کے گھر میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. تو انہوں نے یہ اسٹوری ہے، یہ خواب ہے اپنے شوہر کو سنایا جو پہلے شوہر تھے حضرت سکران. انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد بیمار ہونے والا ہوں، مرنے والا ہوں. نور پلیز اگر آپ میوٹ کر دیں. آپ ہی کوئی بھی نہیں ہے، گس یہ آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے شاید، میں نے چیک کیا ہے. نہیں میری اچھا یہاں تو پہ کسی کا بھی نہیں نہیں ہو رہا. اچھا اینی ویز اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے خواب دیکھا تو بہت جلد جو ہے وہ میں مر جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ چاند ان کے گھر پہ آ کے گر گیا ہے، تو اس کے تھوڑے ہی ٹائم بعد جو ہے وہ حضرت سکرانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت وائٹل رول ہے. اب حضرت خولہ کون تھی کہ ان کے جو شوہر تھے عثمان بن ملعون وہ حضرت عمر کے سالے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دونوں شادیاں کروائی، پورا جو ہے نا وہ منعقد کیا، جو بھی ولیمے تھے، جو بھی سارا کچھ ہوا تو وہ حضرت خولہ نے کروائی. اب یہاں سے ایک اور چیز ہے کہ آپ شادیاں کروا سکتے ہیں لوگوں کی، لیکن اپنی ذمہ داری پر. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ کسی کا نکاح کرواتے ہو، کسی کی شادی کرواتے ہو، تو اگر تو رشتہ اچھا آ جائے، مطلب رشتہ اچھا ہو جائے، ان کی زندگی اچھی گزرے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بہت اچھا ہو گیا، بڑا سارا سسٹم سیٹ ہوا. لیکن اگر رشتہ اچھا نہیں ہوتا تو دیکھو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب خراب ہو گیا، تو پھر آپ پر الزام لگ جاتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی ایک بیسیکلی سوچ ہوتی ہے نا اس طرح سے کہ آپ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر برا ہو جائے تو انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں. پھر حضرت خولہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہ تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے اللہ کے نبی سے تو وہ 55 ایئرس کی تھی، مطلب وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اچھی خاصی ان کی ایج ہو چکی تھی. لیکن وہ باز سلیقہ بہت تھی، یعنی کہ ہر چیز کو اتنا آرڈر میں رکھتی تھی، ہر چیز اتنی مینیج کرتی تھی، بہت صاف ستھری، بہت نیٹ اینڈ کلین، آپ جس کو کہہ لیں کہ بہت آرڈر سے ہر چیز کو رکھنا، اور وہ پورا ان کا تھا. پھر وہ ہوشیار اور سمجھدار بہت تھی، یعنی کہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی کہ مطلب بہت چنچل سی، بہت جو ہے نا وہ ہوشیار قسم کی اور سمجھدار بہت، مطلب اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق بھی کرتی تھی، ان کو کبھی کبھی جوکس بھی سنایا کرتی تھی، تو بڑا ان کا ہلکا پھلکا مطلب مزاج تھا. پھر یہ جو ہے نا ان کی اگر آپ صحت کی بات کریں تو تھوڑی سی لہیم شہیم تھی، مطلب کہ تھوڑی سی صحت مند تھی. مطلب ایک تو ان کی ہائٹڈ بہت تھی، دوسرا ان کی صحت بہت اچھی تھی. اس کے بعد جو ان کا کلر ہے وہ سانولی تھا، مطلب گندمی سا کلر تھا.
پھر حضرت عائشہ اور حضرت سودا بنت زماں کا جو پیار ہے نا وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا. یعنی کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ حضرت سودا سے بہت پیار کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا حضرت سودا کے بارے میں کہ کسی عورت کو دیکھ کر میرا یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قلب میں میری روح. یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ جسم میرا ہو اور دل ان کا ہو. مطلب آپ سوچیں کہ ایک سوکن کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ بول رہی ہے. ایک سوکن کے لیے گواہی دے رہی ہے. نارملی ہوتا ہے نا کہ اگر بزنس مین آپس میں کمپیٹ کریں تو اگر ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے لیے کوئی گواہی دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور پھر اس تعریف کو بہت مانا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں پھر بھی اس نے تعریف کی. تو اگر ایک سوکن کے لیے تعریف کری ہو دیٹ مینس اس بندے میں واقعی کوئی بات ہے, وہ بندہ واقعی اس چیز کے قابل ہے. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہلکے پھلکے جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ لیں پرسنالٹی کی تھی, بہت مذاق بھی کرتی تھی اور ان کا وہ تھوڑا سا شوق اور چنچل والا تھا. تو آپ کو پتا جب ان کی شادی ہوئی اللہ کے نبی سے تو وہ اس ٹائم عام الحزن کے بعد وہ بہت تکلیف میں تھے, بہت غم میں تھے. آپ کو جب ہم نے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری پڑھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی تو کتنے کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, روتے رہتے تھے, ان کے چہرے پہ ہر وقت آنسو ہوتے تھے, تو وہ کتنے کتنے دن اس کے بعد وہ مسکرائے نہیں. تو جو حضرت سودا ہے ان کا بہت وائٹل رول ہے. انہوں نے ان کو بہت کنسول کیا, ان کے ساتھ بہت رہی, ان کو ہر لمحے پہ سپورٹ کیا, کیونکہ اس کے بعد 4 سال یہ ان کے ساتھ رہی ہیں نا اس پورے پیریڈ کے دوران. تو ان 4 سالوں میں انہوں نے اللہ کے نبی کو بہت سپورٹ کیا, ان کا بہت ساتھ دیا. آئی نو کہ حضرت ختیجہ کا جو جگہ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتی, کوئی بھی امہات المومنین نہیں لے سکی, ایون حضرت عائشہ بھی نہیں. لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ انہوں نے اللہ کے نبی کو سنبھالا, انہیں کنسول کیا, ان کے ساتھ رہی, ہر جگہ پر ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. پھر اب ان کے ریزنز کیا تھے کہ جو ان کے ساتھ شادی ہوئی. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ان کی اور ان کے قبیلے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی دشمنی چل رہی تھی. تو پہلا ریزن یہ تھا کہ بنو عبد الشمس, مطلب ان کا جو کلین ہے نا وہ عبد الشمس سے ملتا ہے. بنو عبد الشمس اور بنو ہاشم ان کی دشمنی تھی. تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر اس دور میں جن قبیلوں کے درمیان دشمنی اگر ان میں شادیاں کر دی جائیں تو وہ جو خاندانی دشمنیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. تو ان کی جو خاندانی دشمنی تھی نا وہ ختم ہوگی اس شادی سے. ایک تو یہ اس کا ریزن تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس ٹائم ان کی عمر 55 ایئرس تھی اور ان کا پورا خاندان کافر تھا. تو اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہیں یہ کافر نہ ہو جائے, کیونکہ ارلی ڈیز میں اسلام لائی تھی اور بہت مطلب دین کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا. تو دوسرا ریزن یہ تھا. تیسرا ریزن یہ تھا کہ ان کا جو تعلق تھا نا, مطلب ان کا جو قبیلہ تھا وہ حضرت آمنہ کے ساتھ ملتا تھا, یعنی کہ اللہ کے نبی کی والدہ سے, یعنی کہ یہ ان کے ننیال سے تھا. تو اپنے ننیال کو رسپیکٹ دینے کے لیے بھی ان سے شادی کی. تو یہ 3 ریزن ڈفرنٹ ٹائپ پہ جو ہے نا وہ علماء بتاتے ہیں, مطلب یہ 3 ریزن ہو سکتے ہیں ان کی حضرت سودا سے شادی کرنے کی. اب وہی والی بات ہے کہ یہ مطلب بہت ہلکی پھلکی مذاق کرتی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی انٹریکٹیو ہوتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے ساری رات, اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے ہیں, مطلب اس دن ان کی باری ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھے. یہ بھی ان کے پیچھے جو ہے نا وہ چلے گی. جب یہ ان کے پیچھے گئی ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھے, وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے, انہوں نے رکوع کیا تو یہ بھی رکوع میں آ گئی. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا رکوع کریں تو ان کو ہوا کہ کہیں میرے ناک کی نکسیر نہ پھوٹ جائے. تو انہوں نے اپنے ناک پہ نا ہاتھ رکھ لیا, کیونکہ وہ اتنا لمبا رکوع کر رہے تھے نا کہ ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا. تو انہوں نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہیں یہ نہ میرے ناک سے نکسیر پھوٹنا شروع ہو جائے. تو جب صبح آئی تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ تو اتنا لمبا رکوع کرے تھے کہ مجھے اپنے ناک کا خطرہ ہو گیا, کہیں اس پہ جو ہے نا وہ نکسیر نہ پھوٹ جائے. تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بہت کھلکھلا کے ہنسے کہ جب انہوں نے یہ بات کی. دیکھیں یہ جو بیسیکلی آپ سمجھ لیں ایک مزاحیہ سا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن یہ ریالٹی پہ بیس کرتا ہے. مطلب انہوں نے یہ چیز فیل کی, ریئل واقعہ تھا, جھوٹ پہ مذاق نہیں ہوتا. جو مذاق ہے آپ نے اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا, مذاق سچ پہ ہوتا ہے. آپ کو ریئل ایونٹ, کوئی ریئل انسیڈنٹ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو فیس کرے, اس دوران آپ کو کوئی ایسا آپ کا سینس آف ہیومر ہے, اس دوران آپ نے کوئی بات کری, اس کو مذاق کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ہر چیز کو آپ مذاق کے انڈر نہیں لا سکتے. اب جب مذاق کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک واقعہ ہے جو کہ میں اسی دوران آپ کو سنانا چاہتی ہوں. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے, بہت زیادہ نا مطلب سمجھ لے بہت زیادہ مذاقیہ تھے, بہت زیادہ. تو وہ ہر وقت مذاق کرتے رہتے. تو کیا ہوا کہ ایک صحابی آئے ہیں ان کے پاس, وہ نابینا تھے.
تو جو نابینا صحابی ان کے پاس آئے ہیں نا، تو انہوں نے ان کو آ کے کہا ہے کہ دیکھو مجھے نا بیت الخلاء میں جانا ہے. تو ان صحابی نے ان کو کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ ہیں. انہوں نے اس صحابی کو پکڑ کے مسجد نبوی کے اتنے چکر لگائے، گھومتے رہے، کافی دیر گھومنے کے بعد ان کو نا مسجد نبوی کے سینٹر میں چھوڑ دیا. تو جب وہ سینٹر میں چھوڑ کے آئے ہیں نا، تو وہ ادھر سینٹر میں، اب وہ تو نابینا تھے نا، ان کو تو نظر نہیں آتا، تو سینٹر میں وہ بیت الخلاء مطلب ان کے لیے وہ کرنے لگے. تو سارے صحابی دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے اب وہ مل جائے نا جس نے مجھے یہاں پہ چھوڑا، اس کو میں ڈنڈے ماروں گا. اچھا اگلے دن کیا ہوا کہ وہ صحابی دوبارہ آئے، اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ بہت غصے میں. تو انہوں نے نا آواز بدل کے اس کو کہا کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے مسجد نبی کے، چلو میں تمہیں ادھر لے کے جاتا ہوں. تو ڈنڈا ان کو پکڑا دیا، تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ادھر ان کے پیچھے جا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ڈنڈا نا پکڑ ادھر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے حضرت عثمان کو زور سے ڈنڈا مارا. ادھر جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، وہ ان کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے تو خلیفہ کو ڈنڈا مار دیا. تو وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب ہنس کیوں نہیں؟ ان کو آپ نے خلیفہ کو ڈنڈا مار دیا. تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو مجھے سکھانے والا تھا یہ وہی تھا جس نے مجھے میرے ساتھ پہلے مذاق کیا. اب دیکھیں یہ بھی مذاقیہ ایک انسیڈنٹ ہے، لیکن اس میں دیکھیں کوئی کسی کی مطلب بہت ایک لمٹ میں رہ کے ہو رہا ہے، اگلا بندہ بھی اس کو مذاق میں لے رہا ہے، سارے لوگ ہنس بھی رہے ہیں، ایک مطلب بڑا اچھا سا ماحول بن رہا ہے. تو مذاق کرنے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آپ اپنے سے گھڑ کے نہیں کر سکتے. ایک تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے جس کو آپ نے، رولز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ دجال سے اور قیامت کی علامتوں سے اور نشانیوں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی. یعنی کہ ان کے سامنے ذکر بھی ہو جاتا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، دجال کے بارے میں، تو بہت زیادہ ڈر جاتی تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ مطلب چہچہا رہی تھی، خوش تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو دیکھا. انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ دیکھو آج سودا بہت خوش ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے، چلو ہم اس کو جا کے تھوڑا پریشان کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا ہے کہ آپ بڑی خوش ہیں، آج خیر ہے. تو انہوں نے بس آگے سے ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت سودا نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا باہر دجال آئے ہوئے. ابھی انہوں نے اتنی بات کی تھی کہ حضرت سودا جو ہے نا وہ بھاگ کے گھر کے بالکل اندر کے سینٹر کے کونے میں چھپ گئی ہیں. اب وہ بھاگ کر گئی ہیں تو پیچھے سے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ جو ہے نا وہ ہنسنا شروع ہو گئے. جب وہ ہنسنا شروع ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی اوپر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ آج تم لوگوں کو خیر ہے، دونوں بہت ہنس رہی ہو، چہچہا رہی ہو. تو انہوں نے، آواز کٹ رہی ہے میری؟ آواز کٹ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ ہی مجھے تو کلیئر آ رہی ہے، میں تبھی پوچھ رہی ہوں کہ اور کس کس کو ایشو آ رہا ہے، شاید ان کی سائڈ پہ کوئی ایشو ہو. بالکل صحیح آواز آ رہی ہے. اچھا ہاں جی کائنڈلی صحیح آ رہی ہے، بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. اوکے اوکے. تو بات کیا ہوا کہ اوکے، تو اب اچھا یہ بات ہوئی نا، تو وہ ڈر کے گھر کے ایسے کونے میں چھپ گئی ہیں. پیچھے سے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی مجھے ہنسنا شروع ہوگی. تو پیچھے سے جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے کہا کہ آج آپ کو خیر ہے، آپ دونوں بہت ہنس رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت سودا سے اس طرح مذاق کیا تو وہ ڈر کے ادھر چھپ گئی. تو اللہ کے نبی بھی ہنسنے لگ پڑے اس بات پر، پیچھے گئے ہیں حضرت سودا کے، اور جا کے جب وہ چھپی ہوئی تھی تو ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہوگی. ان کو کہا کہ باہر نکلو. تو ان کا ہاتھ پکڑا ہے، ان کو کہا کہ باہر آؤ. جب وہ باہر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ دجال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی دجال نہیں ہے، تم نہ پریشان ہو، تم نہ ڈرو. اب دیکھیں اب اس چیز سے نا آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ کتنا ان کا لائٹ ماحول ہے. وہ ایک دوسرے سے مذاق کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو پسند کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں. لائک ان کے لیے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں میرا آپ سب سے کوشچن ہے، جتنی بھی گرلز یہاں پہ موجود ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، پہلا کیا آپ اپنے شوہر کو الاؤ کریں گے کہ وہ دوسری شادی کریں؟ اور پھر جب وہ شوہر کو اگر آپ الاؤ کرتی ہیں وہ دوسری شادی کریں، کیا پھر آپ کا اور آپ کی جو سوکنے ہیں کیا ان کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہو گیا؟ کیا آپ اتنی فرینڈلی ماحول میں رہیں گی؟ کیا آپ ان سے جیلس ہوں گی، یا ان کا ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا؟ کیونکہ یہ دین کا بڑا بنیادی اصول ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس میں سیلفشنس آ جاتی ہے. اگر ضرورت پڑے تو اس میں اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا پوزیسونیس اور سیلفشنس میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ کے رول کو اپنی ذات پہ کے اوپر لے آتے، تو ہم یہ سمجھ نہیں سکتے. مطلب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے فالوور ہیں، لیکن ان کو فالو نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں ان کے، لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں. مطلب ہم بڑے بڑے دعوے کریں گے، دیکھو ہمارا ان سے اتنا پیار ہے، ہم ان کو اتنا ماننے والے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا
جو ان کو فالو کرنے کی، پھر ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، پھر ہم کہیں غائب بول جاتے ہیں کہ مطلب یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو امہات المومنین تھی، تو وہ تو کر سکتی ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ان کا تو درجہ بہت اوپر تھا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو بھائی انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، وہ امہات المومنین کیوں ہیں، وہ امت کی مائیں کیوں ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کس کے لیے رول ماڈل ہے؟ ہمارے لیے۔ اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ہمیں امہات المومنین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ پھر ہم انہی ایکٹرز کو فالو کریں گے نا، پھر ہم سیلیبریٹی کلچر کے پیچھے ہی بھاگیں گے، پھر تو ہمارے لیے ان چیزوں سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے ہمیں، کیونکہ ان کے بارے میں ادراک ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، وہ ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہیں۔ پھر ہمارے لیے ہر وہ چیز جو ہمیں میڈیا لا کے دے گا وہی حرف آخر ہوگی، وہ کہیں گے کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی، تو ہم پورا پورا محاذ کھڑا کر لیں گے۔ مطلب ہماری ایک پوری ایک سوچ بنی ہوئی ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں، لیکن یقین جانا یہ زندگی کچھ نہیں ہے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے مر جانا ہے، ہماری جن سے شادیاں ہوگی وہ بھی مر جائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی مر جائیں گے، ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ اللہ میاں کا ہی رول ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آج کل کی عورتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں نا کہ آپ کے شوہر کا ناجائز تعلق ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر کا ناجائز تعلق ہے، لیکن اگر آپ کا شوہر جس عورت سے ناجائز تعلق رکھ رہا ہے، اگر وہ اسے شادی کر لے تو آپ کو منظور ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمیں ناجائز تعلق منظور ہے، لیکن میری شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرے یہ مجھے منظور نہیں، کیونکہ جو رسپیکٹ اور جو عزت جو مجھے مل رہی ہے میں نہیں چاہتی کسی اور کو ملے۔ اب آپ سوچیں یہ پیار ہے آپ کا، یہ خود غرضی ہے؟ یہ آپ کی سوچ کا کون سا لیول ہے کہ آپ اپنے شوہر کو الاؤ کر رہے ہو اپنی خود غرضی میں، ایگو میں، کہ ٹھیک ہے وہ ناجائز افیئر رکھ لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شادی نہیں کر سکتا وہ۔ مطلب کس قدر ہماری سوچ جو ہے وہ پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ ہمیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس قدر ہماری سوچ جو ہے نا وہ بلو دا بیلٹ جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے نا ہمیں یہ بھی سبق سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ امہات المومنین کا جو پوری لائف سٹائل تھی وہ کس طرح سے وہ گزاری تھی، وہ سوکنوں کے بیچ رہ رہی تھی، ان کی زندگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے نا وہ جا کے اپنے شوہروں کی دوسری شادیاں کروا دیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے دین کو سب سے اوپر رکھے، کبھی بھی اپنی ذات کو اللہ کے دین کے اوپر نہ رکھے۔ آپ کو پتا چلے آپ کے شوہر جو ہے وہ باہر کہیں بھی کسی بھی طرح سے مطلب ان کا افیئر چل رہا ہے، تو ان کو کہیں کہ شادی کرنے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ دوزخ میں جائیں، لیکن ہماری آج کی عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ دوزخوں میں جائیں، خیر ہے، لیکن ہماری جو اس دنیا میں ہمارا جو ایک مرتبہ بنا ہوا ہے نا اس سے آگے پیچھے نہیں ہم نے ہٹنا۔ جو ہمیں ایک پروٹوکول مل رہا ہے، ہمیں اس کے گھر سے عزت ملے، ہم اس کے گھر والی ہے نا، وہ باہر والی ہے اس کی خیر ہے، گھر والی ہے نا، یہ ہمیں جو پروٹوکول مل رہا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو ہماری یہ سوچ تب ختم ہوگی جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے، جب ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوگا کہ وہ کتنے کتنے ظرف والیاں تھیں، ان کے کتنے کتنے بڑے دل تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری تھی، ان کے لیے اللہ اور اس کے دین سے آگے کچھ نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دیا، جو قرآن میں اتر گیا، وہی حرف آخر ہے۔ وہ سمینا و اطاعنا کرتی تھی کہ جو آ گیا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن ہم اس دنیا کے رسوم و رواج میں اتنے کھو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اس کے قانون کیا ہے یہ ہمیں پتہ تک نہیں کرتے ہیں، کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارا وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کو فالو کرنے کی تو ہم نہ تو اپنی مال اللہ کے لیے دے سکتے ہیں، نہ اولاد اللہ کے لیے دے سکتے ہیں، نہ اپنی خواہشات اللہ اور اس کے نبی کے لیے قربان کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہیں جو ہم اللہ اور اس کے نبی سے اوپر رکھ لیتے۔ پھر ہماری محبتیں اور یہ دعوے یہ سب کھوکھلا ہے، کیونکہ جب باری آتی ہے تب ہم اپنے آپ کو چنتے ہیں، ہم اپنے نفس کو چنتے ہیں۔ اس ٹائم تو ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا، اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا، اس ٹائم ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے لیے بس ہمارا نفس سب سے اوپر ہوتا ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں اس چیز کو اپنانے کی، اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے، اور ان سے پیار نہ کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہے ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنے بڑے کردار کے مالک ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں جانیں گی نہیں تو ہم کیسے ان سے محبت کر پائیں؟ بہرحال پھر یہ بات ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی، تو جب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو ان کو یہ تھا کہ اب اللہ کے نبی مجھ سے ویسے پیار نہیں کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے طلاق نہ دے دے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتی تھی۔ اس لیے تو حضرت عائشہ ان سے اتنا پیار کرتی تھی۔ ہاں یہ ہوا تھا کہ بعد میں جو ہے نا وہ باقی تمام امہات المومنین نے بھی اپنی باریاں حضرت عائشہ کو دے دی تھی، کیونکہ اللہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نیچرل لگاؤ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔
تو بعد میں انہوں نے بھی اپنی باریاں ان کو دے دی. تو لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مروں بھی اس حالت میں کہ میں اللہ کی نبی کی بیوی ہوں. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوپر سے آئی ہیں. اب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کریں. اچھا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حضرت عائشہ کے گھر میں، اور اوپر سے حضرت سودا آئی ہیں. حضرت سودا آئی ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنا ایک پاؤں حضرت عائشہ کی جھولی میں رکھا ہے اور اپنا ایک پاؤں حضرت سودا کی جھولی میں رکھا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ادھر بیٹھے ہوئے ریلیکس کریں تو حضرت عائشہ نے بیسکلی حریرہ بنایا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سودا بنت زماں بہت ہی باسلیقہ خاتون تھی. تو جب انہوں نے حریرہ بنا کے ان کو پیش کیا نا کہ یہ آپ نے کھانا ہے حضرت سودا کو، تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھا رہی بھائی، میں نے نہیں کھانا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہ کھایا نا تو میں نے آپ کے منہ کے اوپر مل دینا. انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بھی نہیں کھانا. انہوں نے کیا کہ وہ سارا حریرہ پکڑا ان کے منہ کے اوپر مل دیا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو پیر ہے بس سودا کی جھولی سے نکالا، وہ حریرہ پکڑا، حضرت عائشہ کے منہ کے اوپر سارا مل دیا. اچھا انہوں نے جب یہ بات کی اور پھر دونوں کی طرف ہاتھ کر کے ہنسنا شروع ہو گیا. مطلب سبحان اللہ، وہ کتنے خوبصورتی سے اس ٹائم ہنس رہے ہوں گے، اور وہ کیا خوبصورت مومنٹ ہوگا. جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی نا تو میں بہت ایموشنل ہو گئی. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہنستے ہوئے کیسے لگ رہے ہوں گے، مطلب کیسے وہ ایک خوشی کا وہ منا رہے ہیں، وہ مذاق بھی کر رہے ہیں، ان کا ایک بڑا لائٹ سا ماحول بھی ہے. تو آپ جب اس چیز کو امیجن بھی کرتے ہیں نا تو آپ کا دل ایسے نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی مطلب کس طرح سے ان کا وہ پورا، تو کیسے کتنی خوبصورتی سے ہنسے ہوں گے، کیا وہ خوبصورت سما ہوگا جب وہ ہنستے ہوں گے، کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہنستے بھی تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارتے تھے، وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے. مطلب ان کے جیسا آپ کو کوئی ملے گا کہ جو اپنے گھر میں بھی بیسٹ ہے، جنگ کے میدان میں بھی بیسٹ ہے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی ان کو کوئی فیس ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ ایز اے باپ کتنے زبردست انسان ہیں، وہ ایز اے شوہر کیسے ہیں، وہ ایز اے فرینڈ کتنے اچھے انسان ہیں کہ ان کو کوئی میچ نہیں کر سکتا، ان کے کردار کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. کہ ایک دفعہ کوئی ان کے ارد گرد ہو لیا، ایک دفعہ کسی نے ان کو پڑھ لیا تو اس کے بعد وہ ان کے زہر سے نہیں نکل سکتا. اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت پرسنالٹی دی تھی اور ان کے اخلاق جو ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے اللہ کے نبی سے. پڑھو تو صحیح جا کے ان کو، ان کی ذات کو پڑھو تو صحیح کو، کتنے کتنے امیزنگ انسان تھے. اگر ہم پڑھیں کہ نہیں ان کو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ کون ہے، کیسے انہوں نے اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنا لوگوں کو انفلوئنس کر لیا، کیسے ان کے ساتھی جو ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایموشنل مسلم نہیں بننا، ہمیں دل سے ان سے جڑنا، ہمیں انٹلیکچوئل مسلم بننا ہے. کیونکہ جب تک ہم انٹلیکچوئل مسلم نہیں بنیں گے تو ہمارا دل ان سے نہیں جڑیں گے، ہمارے دل ان سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے کردار میں وہ بلندی نہیں آئے گی، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہوگا، ہمارے دل اتنے وسیع نہیں ہوں گے. کیونکہ آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خود تو وہ کچھ نہیں کرتے، خود تو ان کے لیے قرآن پاک کو کھولنا محال ہے، لیکن جب کوئی ان کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کو بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے، وہ اس کا بار بھی نہیں اٹھا سکتے. تو ہم پستی کے حدوں میں پہنچ گئے اور ہمیں ادراک تک نہیں ہے، ہمیں اس بات کا پتہ تک نہیں ہے. پھر ایک اس میں یہ بھی چیز ہے کہ مطلب موقع کی مناسبت سے ایک میں شعر یا ایک غزل ہے قتیل شفائی کی، وہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ وعدۂ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، خاک بولیں گے دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم، یوں ہر ایک ظلم پہ دم سادے کھڑے ہیں جیسے کسی دیوار میں چنوائے ہوئے لوگ ہیں ہم، جس کا جی چاہے وہ انگلی پہ نچا لیتا ہے جیسے بازار سے منگوائے ہوئے لوگ ہیں ہم، ہنسی آئے بھی تو ہنستے ہوئے ڈر لگتا ہے زندگی یوں تیرے زخمائے ہوئے لوگ ہیں ہم، آسماں اپنا زمیں اپنی نہ سانس اپنی تو پھر جانے کس بات پر اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم، جس طرح چاہے بنا لے ہمیں وقت قتیل درد کی آنچ پر پگھلائے ہوئے لوگ ہیں ہم. آپ اس نظم کی گہرائی کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہماری حقیقت ہے. ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے دلوں پہ اصل میں مہرے لگ چکے ہیں.
ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں. اینی ویز حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بہت فرما بردار تھی کہ ایک دفعہ جب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے حج پر نہیں جانا تو انہوں نے اس بات کو بہت لٹرل لے لیا اور وہ بعد میں حج پر نہیں گئی. قریباً اس کے بعد وہ گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی تھی. اللہ کے نبی نے تو بیسیکلی یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے باہر مطلب حج کرنے نہیں جانا, تو انہوں نے اس کو دوسری سینس میں لے لیا. پھر ان کی توسط سے ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ حکم اللہ کا اترا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے پہلے یہ چیز سوچی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ پردہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ چیز سوچی نا کہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے تو اللہ نے آیات اتار دی اور امہات المومنین پر اور دوسری عورتوں پر بھی پردہ جو ہے نا وہ فرض ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہی تھی, حضرت عمر وہاں سے گزرے, تو جب انہوں نے دیکھا نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ پہچانی جاتی ہیں, آپ کے لہیم شہیم ہے, آپ کا قد کاٹ ہے, تو آپ دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ سودا جا رہی ہے, تو آپ گھر سے باہر کم نکلا کریں. انہوں نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت سودا جو ہے نا وہ فرینڈ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ اب تو عمر ہمیں باہر بھی نہیں نکلنے دے رہا. تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے اور وہ گوشت تھا اور ان کے ابھی منہ میں انہوں نے ڈالا ہی تھا کہ اسی ٹائم وحی اتری, اور اس وحی میں اللہ نے کہا کہ عورتیں باہر نکل سکتی ہیں لیکن ضرورت کے تحت. تو وہاں سے ہمیں پھر سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنے سے کوئی مناہی نہیں ہے, لیکن ضرورت کے تحت نکلو, لیکن زیادہ گھر میں ٹھہرو, کیونکہ گھر میں ٹھہرنے پر لوگوں کے لیے امان, عورتوں کے لیے امان ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت سخی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کے لیے جو ہے نا وہ درہم بھر کر مطلب بوری پوری بھیجی جو کہ درہم سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ درہم پاؤچ میں ہوتے, پوری بوری میں درہم ہوتے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو انہوں نے اسی ٹائم اپنے غلام کو کہا کہ یہ سب غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا اور سارے درہم جو ہے وہ بانٹ دیا. پھر ہمیں 5 احادیث جو ہیں وہ ان سے ملتی ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں وصال فرمایا, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں پائی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی پوری لائف پائی اور حضرت عمر کے دور میں ان کا وصال ہو گیا. اس ٹائم ان کی عمر جو ہے وہ 73 ایئرس تھی. ان کا نماز جنازہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور ان کا جو تدفین ہے وہ بقیہ غرقت میں. میری طرف سے یہی تھا. اب آپ لوگوں سے اگر آپ نے یہاں سے کچھ سیکھا ہے, کوئی لیسن ملے ہیں, تو آپ وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں, میں بھی سننا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ یہ جو حضرت عمر والا واقعہ ہے جو انہوں نے بوری بھر کے درہم بھیجے تھے, یہ آئی گیس آپ وسلم کی وفات کے بعد کیا نا, کیونکہ آپ وسلم کی وفات کے بعد بھی امہات المومنین ہاں بالکل, کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا تھا وہ خلیفہ کے سپرد ہوتا تھا. ہاں بالکل صحیح بالکل, یہ ان کی وفات کے بعد. صحیح. باقی یہ جب بھی آج واقعی وہی فیلنگز تھیں جب بھی ان کے بارے میں سوچتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ویسا ہم بن جائیں. بہت سے ہم جس ٹائم پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, آپ یہ اتنا عجیب ٹائم ہے, اتنا خراب ٹائم ہے کہ صحیح گولڈن ایرا بھی تو گولڈن. لاٹری اچھا لگی ہوئی جیسے وہ ہاں ایگزیکٹلی, میں اگلی بات یہی کہنے والی تھی کہ مطلب 2 فیلنگز ہیں نا. ایک وہ فیلنگز ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے حالات کے, ہم کتنے پستی میں جا چکے ہیں, اور دوسری فیلنگ یہ بھی آتی ہے کہ یار موقع ہے کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے. اچھا بہت سے لوگ آ رہی ہیں پاکستان ساتھ لیٹ می ایٹ دیم. تو والا ہمارے حساب سے تو ہم مکہ میں بیٹھے ہوئے, مکہ میں حالات ہے کہ اس ٹائم جو ہو رہا تھا بالکل وہی دور ہے, ویسے ہی لوگ ہیں, ویسے ہی سب ہے. آپ بھی بس میرے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاٹری لگی ہوئی ہے, پکڑ کا موقع. جی میرا کوشچن تھا, میں نے جی بھی نور. پڑھا تھا نا ان کے بارے میں, مجھے بھی اتنی سی انفارمیشن ملی تھی, یہ تھوڑے واقعات مجھے یاد تھے, لیکن مجھے یہ کوشچن ہے کہ ہمیں ان کا اتنا ڈیٹیل جو ان کا اسکرپٹ ہے, لٹریچر, وہ کیوں نہیں ملتا. مطلب کیسے معاملات تھے, کچھ ڈیسیجن میکنگ یا کچھ ایسے جو ڈیلی لائف کے کچھ مزید ایشوز ہوتے ہیں کہ وہاں پر جا کے ان کا کیا سٹینڈ تھا, یا ان لوگوں کی کیا وہاں پر تھی, کیا بہت ساری آپ کی آواز نہیں آ رہی. ملتا ہے, بالکل ملتا ہے,
میں نے کہا ملتا ہے، ان کی لائف کے بڑے ڈیٹیلڈ واقعات ملتے ہیں، آپ بکس پڑھیں، بکس میں بھرے پڑے ہیں واقعات. میں تو بہت مختصر سنایا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں آپ کو بکس ریکمینڈ کر دوں کہ اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ پڑھیں. تو صحیح امہات یس. المومنین کے ایک وہ بک ہے اللہ کے نبی کی پاک پاک بیویاں، وہاں پہ تو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے ان کے بارے میں. بڑے صحیح. واقعات ہیں، پڑھے تو صحیح، بہت کچھ ملے گا آپ کو. ہاں جی، ابھی تک میں نے جو 2 بہت بکس پڑھی تھی ڈیٹیل میں ان دونوں کے میں سیم ہی ملا تھا آلموسٹ. چلیں صحیح مطلب ہے. اتنا نہیں ملا. ہوں. میں آپ کو بکس کا نام بتاؤں گی. ہاں جی نا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں نا؟ آپ نے کیا بات؟ جی السلام علیکم میرم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بک کا نیم الحمدللہ ہے ٹھیک اللہ کے نبی ہوں، کی اور پاک پاک میں بیوی. فورٹی. جی 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 بولیں، آپ کیا کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں میرے بچے کی، میں 40 سال کی ہوگی ماشاء اللہ، بچے میرے جوان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ایج تو کم لگتی ہے. تو یہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے آپ کی، آپ کے آواز میں جو ہے، یہ کیا موٹیویشن کہاں سے ملی، انسپریشن کہاں سے ملی کہ صحابیات کو، یعنی کہ جو بھی امہات المومنین کو اس حد تک فیل کر رہی ہو اور ہم تک کنوے کر رہی ہو؟ تو مجھے وہ سورس بتاؤ کہ کیا پیرنٹس کی طرف سے تھا یا ٹیچر تھا، یا کیونکہ یہ فیلنگ تھی میری بھی کبھی، لیکن کوئی ریسورسز ہی نہیں ملے، نہ ہی کوئی مواقع ملے. شادی سے پہلے بڑا کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر شادی، پھر بچے، اور پھر گھرداری، ذمہ داریاں، اور کچھ اسلام کے لیے یا کسی اور چیزوں کے لیے اب آ کے میں کر رہی ہوں وہ تمام خواہشات جو دل میں دبی ہوئی ہیں؟ تھیں اب پوری کر رہی ہوں. لیکن آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میں بھی پوچھوں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہنا، آپ بڑی ہیں مجھ سے، مجھے آپ کو آپ ہی کہنا چاہیے، رسپیکٹ سے بلانا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بڑی ہیں میرے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے نا، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے اندر سے اٹھتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا ان کو، پہلے میں سمجھنے بہت جاہل تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا ان کے بارے میں. اور مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جب تک مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں تھا، میں بالکل مطلب میری ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، وہ کیسے، ان کی لائف کیسی ہے. لیکن جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا نا، تو تب میرا یہ جو ایموشنل اور ایک جو ٹچ ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ بہت الگ تھا. مطلب میرا اس ٹائم دل کرتا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں نے اپنی زندگی کہاں پہ ویسٹ کر دی. مجھے کہیں سے موٹیویشن ایسا ملی نہیں ہے، مطلب اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں، اپنے کسی ٹیچر سے بھی نہیں. میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا سورس آف نالج جو مجھے بتا سکے. اور میرا یہ جو مقصد ہے نا شیئر کرنے کا، یہ صرف یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ابھی وہ سورس آف نالج نہ ہو، کوئی لوگ ان کو موٹیویٹ کرنے والے نہ ہو، تو مجھے اپنے حصے کا چھوٹا سا دیا جلانا ہے، جو میں نے سیکھا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. میں نے کبھی اپنی ویڈیوز شیئر کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ سبسکرائب کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں بھی نہیں چاہیے، اللہ جانتا ہے. مجھے میرا صرف مقصد اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میں جو کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. میں انسانوں لوگوں کے لیے نہیں کر رہی، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. وہ راضی ہو جائے نا میرے توسط سے، کوئی ایک بندہ اللہ کے راستے پر چل جائے گا نا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی سکسیس ہے. وہ ایک بندہ قیامت کے دن میرے لیے گواہ بن جائے، وہ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، دل تو پہلے بھی مائل تھا، پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، کنیکشن تھا، روزے رکھنا اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن جب ان کو پڑھنا شروع کیا نا، تو پھر زندگی بدل گئی. میری زندگی میں یہ جو ایموشنل اور انٹلیکچوئل دونوں فیکٹر آ گئے نا، تو پھر میں ہر چیز کو ان سے کنیکٹ کرنا شروع ہوگی کہ وہ یہاں پر ہوتے تو وہ کیسے ایکٹ کرتے، وہ اگر اس سرٹن سچویشن میں ہوتے تو وہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرتے. تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن لے پلیز، ان سے جڑیے، ان کو اپنی زندگی کو ٹاپ پر رکھے. اگر آپ ان سے انفلوئنس نہیں ہوں گے تو پھر یہ ایکٹرز آپ کو انفلوئنس کریں گے. پلیز اپنی زندگی میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو رول ماڈل بننا چاہیے. ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اس دور میں بھی جس دور میں لاٹری لگی ہوئی ہے. جی ماشاء اللہ میری سب دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اور انشاءاللہ میں بہت سپورٹ کروں گی آپ کو، آپ کے ریلیجن کو، اپنے پلیٹ فارم پر جہاں سے میں جڑی ہوئی ہوں. تو بس جاری ساری رکھیے گا اس سلسلے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بس بہت اللہ کے لیے کام، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، یہ تو کام چلتا رہے انشاءاللہ. شکریہ آپ. جی علیشا.
جی السلام علیکم ارم، میں نے ابھی انہوں نے جو آپ سے کوشچن کیا تھا تو میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے یہ جی مطلب جی آنٹی کہتی تھی نا کہ آپ کو کہ آپ نے چھوٹی سی ایج میں سے اسٹارٹ کیا، تو مطلب آپ کا گروپ جب مجھے ملا تو ایکچولی میں بہت زیادہ بیزی رہتی ہوں نا، تو میرے پاس ریڈنگ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو آئی واز تھنکنگ کہ مجھے اسٹوریز وغیرہ چاہیے صحابیات کی، کیونکہ ہم لوگ جب یونیورسٹی میں آئے نا، میرا بھی 4th سیمسٹر ہے، تو اس سے جسٹ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے، تو جی جب میں نے اپنا پہلا قدم یونیورسٹی میں رکھا ہوں تو آئی ہیو ریئلائز کہ یار سچویشن ہوں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کہ مطلب وہ اب میں بیان نہیں کر سکتی یہاں پہ، بالکل جو یونیورسٹی گوئیں گے ان سب کو پتا ہوگا اس یس بارے میں، تو مجھے سچویشن بہت زیادہ یس خراب بالکل نظر آئی، بالکل اینڈ فرام دا فرسٹ سیمسٹر آئی واز ٹرائنگ کہ یار میں کیا کروں، تو پہلا سیمسٹر تو میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارا، اور فرام دا سیکنڈ سیمسٹر میں نے مطلب کوشش کی، میں نے کہا یار میں اپنی زندگی جو ہے نا اس طرح یولو میں نہیں گزار سکتی کہ یو لیو ونس، تو ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ایز آئی واز دا اسٹوڈنٹ آف ساحل ادیم، تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے، آپ لڑکیوں کو اٹھنا پڑے گا، آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو سچویشن کو دیکھنا پڑے گا آپ کی سم ہاؤ، پھر مجھے یہ ریئلائز بھی ہوا کہ جو پیرنٹس نے جو تربیت دی ہے وہ بھی سم ہاؤ غلط ہی تھی، مطلب پیرنٹس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں، اوبویسلی ان کو بھی پچھلی 2 جنریشنز جو کام کر چکی غلط ہیں ہے وہ بھی ان کو بھی غلط ہی وہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر اتنی خراب سچویشن تھی، تو دین آئی اسٹارٹیڈ کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر مجھے کوئی علم مل رہا ہے تو اس کو اپنے تک مجھے نہیں رکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی پریکٹیکل آگے جانا پڑے گا، دین اللہ بالکل سبحانہ تعالیٰ نے کیا، مطلب وہی بات ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک ضرور ضرور رستے بناتے ہیں، دین آئی میٹ اے گرل بے دیٹ نیم شک بے واز شک عائشہ، تو وہ مجھے ملی، پھر ہم دونوں نے مل کے کلسٹر بنایا، تو ابھی ہمارا شکر الحمدللہ بہت بڑا کلسٹر نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر 30-40 گرلس ہمیں یونیورسٹی سے ملی ہیں جو کہ وہ آئی ہیں، ان کو ہم اب ہر فرائیڈے جو ہے وہ تربیت دیتے ہیں، تو میں اس میں اتنا زیادہ بیزی رہتی ہوں، میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں بکس کی طرف آؤں، لیکن وہ اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ آئی واز تھنکنگ کہ مجھے صحابیات کا کوئی ایسے کوئی سیریز مل جائے کہ جس سے میں تھوڑا تھوڑا سا سیکھ لیا کروں تاکہ میں ان سیشنز میں ان چیزوں کو ایڈ کروں، تو آپ نے جو حضرت خدیجہ کے بارے میں بتایا تھا دیٹ واز ٹوٹلی امیزنگ، وہ کافی حد تک چیزیں کچھ پتہ تھی، کچھ مجھے اور بھی پتہ چلی ہیں، تو وہ میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ فرائیڈے کو وہ چیزیں جو ہے ہمارے الکاز میں بھی ایڈ ہوتی جائیں گی، جزاک اللہ خیر، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں، کیونکہ میرا کام آپ بہت ہی آسان کر رہی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں میں آگے جا کے 30-40 گرلس کو فارورڈ کر رہی ہوں، اور پھر ان سے دیکھیں وہ ایک پورا ایک تربیت کا سلسلہ یونیورسٹی لائف میں اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ گرلس کو شعور بھی آ رہا ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں آپ علیشا، ہم سب کو اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، جو ابھی ہم تک پہنچے نا وہ ہمیں آگے پہنچانا ہے، کیونکہ یہی تو ہمارا فرض ہے، یہی تو نہیں ہے ساری بات ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی تو ہمارا کام ہے، اگر آپ اپنے معیار کو ہی نہیں پہچان پائیں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ جی جی بالکل۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اس کام کو جاری رکھے، اور ہم سب کی نیت صرف اور صرف، میرا تو میں نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے کہ میری نیت بالکل اللہ سے ڈائریکٹ ہوتی ہے، میری نیت لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا، میں نے اللہ کے ساتھ ہونا ہے، پھر اس راستے میں مجھے کوئی چھوڑے، میرا کوئی ساتھ دے، مجھے لوگوں کے ساتھ یہ چھوڑنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑنا چاہیے کہ جو میں کر رہی ہوں نا وہ اللہ کے لیے، تو جب ہماری یہ نیت ہو جاتی ہے نا پھر آپ کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، پھر آپ کی نیت بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، پھر آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ جی فرزانہ اقبال آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ارم، میں آپ کا سیشن نہیں سن سکی، بالکل لاسٹ میں نے جوائن کیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا بزی تھی، انشاءاللہ نہیں ریکارڈنگ آپ سنوں گی۔ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اچھا، ایک تو مجھے نا آپ نے کہا کہ میں آپ کوئی بکس میرٹ کے، کرتی؟ سوری جی ارم آپ کی جی جی آواز جی بریک جی ہو رہی بولیں بولیں، اب آ رہی ہے؟ جی بولیں۔ ہے۔ ہاں جی، اب بہتر ہے۔ ایک تو نا آپ نے کہا کہ میں بکس کے جو لنکس ہیں نا وہ شیئر کروں گی جو بھی PDF میں ہوں گے، تو اس کے لیے میں بھی کہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور دوسرا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایز یو آر آلریڈی لیڈنگ دس کلسٹر، سو آئی آلسو ہیو اے کلسٹر ہیئر، جی جی لیکن دا پرابلم از دیٹ ابھی جو یہ گروپ ہے نا جس میں آپ کو جوائن کرتی ہوں، اس میں آلریڈی جی جی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنا تھوڑا بہت
जो एंगल है ना, जो जाविया है, वो दुरुस्त कर चुके होंगे, ऐसे ही होगा ना. बट द क्लस्टर आई हैव हियर इन फिनलैंड, वो बिल्कुल भी मतलब उनमें से तो आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं, यानी वो लोग, एक होता है ना आपको ग्रुप साइकोलॉजी का भी अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के लोग हैं. तो मुझे उनके साथ इंटरेक्शन, यानी कि 60 के करीब है औरतें, तो वो मुझे सर साहिल की बार बार वो बात ज़हन में आती है कि जब वो लोग नहीं अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करें तो सर कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपकी बातों में दम ही नहीं है. तो मुझे सम टाइम मुझे ये होता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रही होती हूँ, कंटेंट बना रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार ये कहीं अभी मैं भेज दूँ, इट्स नॉट द टाइम टू यू नो एक्सपोज देम, तो कहीं ये वेस्ट ना हो जाए. और 10 से 11 लोग, बस इससे ज़्यादा लोग नहीं कुछ रिएक्ट करते हैं. अब उसमें से कितना, तो क्या ये चीज़ें मुझे देखनी चाहिए या मुझे उनके साथ किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए? नहीं देखनी चाहिए. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. देखें, अल्लाह के नबी ने जब स्टार्टिंग में उन्होंने वो पूरा एक स्टार्ट किया, तो पहले 6 सालों में सिर्फ 40 लोग थे. कितना बड़ा था मक्का, कितने ज्यादा लोग थे. तो क्या हम ये कहेंगे कि नाउजुबिल्लाह उनकी दावत में असर नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि उनकी दावत में असर नहीं था. ये लोगों के दिलों पे डिपेंड करता है. हमारा काम लोगों तक पहुंचाना है. कोई सुने ना सुने हमारा मसला नहीं है. ये हम, ठीक है, साहिल भाई हमारे लिए मतलब बहुत कीमती हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो इंसान कोई भी बात करे हर बात सही हो. मैं इस चीज को नहीं मानती. क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो वो उसका मसला है. आपको लोगों को इन्फ्लुएंस, मतलब आपकी ये नियत नहीं होनी चाहिए कि मैंने जाके लोगों को पसंदीदा बनना है, मैंने उनको इन्फ्लुएंस करना. नहीं, आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मैंने अपना पैगाम पहुंचाना है जो मेरे पास पहुंच गया. कोई सुने ना सुने ये मेरा मसला नहीं, ये अल्लाह का मसला है. मैंने अपना काम कर दिया, यही मेरा काम था, मैंने कर दिया. क्योंकि अल्लाह के नबी जो है ना वो बड़ा परेशान थे उस टाइम के, लोग दावत नहीं ला रहे. तो फिर उनको क्या कहा गया था आपको पता है? उनको फिर ये कहा गया था कि आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, उसके बाद आपका काम परेशान होना नहीं, अपने अपने आप को हलाकत में ना डाले कि लोग ईमान नहीं ला रहे. तो हमने भी इस बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है. दिल अल्लाह के हाथ में. और जब लोग दिलों को काला कर लेंगे, फिर आप उनको जो मर्जी बता रहे वो नहीं सुनेंगे. तो हमने इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि कोई रिएक्ट करे ना करे, हमारे साथ रहे ना रहे, उनकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जी. तो फिर मैं अपनी मतलब उनके साथ इंटरेक्शन, यानी कि मुझे कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मैं उनके रवैयों को देखूं. आई शुड बी कंसिस्टेंट. बिल्कुल होना चाहिए. बिल्कुल. आपके कोई एक भी सुनने वाली है बोले, कोई नहीं भी सुनने वाला फिर भी बोले, मैं तो ये कहूंगी अपनी दावत जारी रखें. क्योंकि अल्लाह है कि कोई भी अमल जो है ना, अगर वो कंसिस्टेंट है, बेशक छोटा ही क्यों ना है, वो मुझे पसंद है. तो कंसिस्टेंसी रखें. कोई सुने ना सुने, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. क्योंकि एक टाइम आएगा, सब्र देखकर आपकी आवाज को तासीर रख देगा कि लोग जौक दर जौक आपके पीछे आएंगे. फिर ऐसा ही हुआ. नबूवत के पहले 6 साल 40 लोग थे, और उसके बाद कैसे लोग पीछे आए हैं, जौक दर जौक आए हैं. कैसे पूरा अरब मुसलमान हो गया, कैसे रोम से लेकर आप देखें कि आप पूरा इलाका देखें कि दुनिया का 80% इलाका हजरत उमर के दौर तक पूरा गिर गया था. तो वो उनकी दावत का असर था ना. तो स्टार्टिंग में ही होगा, लोग आपको चढ़ाएंगे, लोग आपको बातें नहीं सुनेंगे. फिर जब अल्लाह ताला आपको मुकाम देगा ना आपकी सब्र को देखने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपकी जुबान में तासीर आ जाएगी. तो इसलिए इन चीजों से परेशान नहीं होना, अपनी दावत को जारी रखना. चाहे मरते दम तक आप से लोग जो है ना वो आपकी बातों से मुतासिर नहीं हो रहे, लेकिन ये होगा कि जब अल्लाह के पास जाओगे ना आप, तो अल्लाह को कहोगे कि या अल्लाह, मैंने अपने हिस्से का काम कर, बस सब आपके हाथ में, मैं इससे आगे. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, बिल्कुल यही अप्रोच है. और मुझे अच्छा लगा, मुझे ना बड़ी ढारस मिली इस चीज़ से, वरना मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये ना हो कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ज़ाया कर बैठूं, और उनका मुझे पता लगना चाहिए कितने लोग. सॉरी, क्या आपको लग रहा था कि मेरे में फॉल्ट है, या मेरे अल्फाज में तासीर नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है जिससे लोग मुतासिर हो सके? बस हमने इस सोच को बदलना है, लोगों को मुतासिर नहीं करना. इरम नहीं, ये नहीं था, मुझे यही था, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप वो रियाकारी वाली भी तो बड़ी एक क्या कहते हैं ना, बड़ी बारीक लाइन है. मुझे बहुत डर लगता है उस चीज से. मैं बिल्कुल वो तो नियत है ही नहीं ना कि अल्लाह से, यही वो कहते हैं ना कि नेकी करके भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह में माफ फरमाए. मुझे ये जी एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे पहले ग्रुप साइकोलॉजी को समझना चाहिए, पहले मैं इनको समझूं. कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता. ये नहीं है कि बिल्कुल ही डम लोग हैं या बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं.
لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں مزید سیکھوں ان کے بارے میں، یہ گروپ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ وہ اپنے آپ ٹھیک کو ہے، جی انتظار نہ کریں، کریں جو ہے آپ کے پاس وہ شیئر کریں، بس رکنا نہیں ہے کسی بھی پوائنٹ پر. میں کہتی ہوں آپ کے پاس ایک تنکا بھر بھی نالج ہے، پہنچا دو. آپ کو کوئی عالمہ فاضلہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے ہم نے بس پہنچانا ہے. یہی تو کام ہے نا ہمارا، یہی تو کام ہے. ہم کیوں بھول جاتے؟ یہی تو مقصد حیات ہے. جو مل گیا وہ آگے پہنچاؤ. اگر تو رکھو گے دل ارم تک پھر آپ کو بھی متقی ہو، فائدہ نہیں ہے. جی جی سوری، اب آپ ہی کے ایکسپیرینس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میں اگر سوال کروں. فار ایگزامپل کئی لوگوں کو بہت یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اتھینٹسٹی پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حدیث کی اتھینٹسٹی سے، ہاں ہاں جیسے کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں ہاں یہ تھا کہ برین کا اور لینگویج کا نا بڑا آپس میں میل ہے. تو مجھے سورہ رحمان کی جو پہلی آیت ہے اس میں جو علامہ البیان ہے نا، وہ مجھے کبھی بھی نہیں سمجھ آیا تھا. میں کہتی تھی یہ کیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے، بچہ جب گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے ماں باپ کو سن کے سیکھ لیتا ہے، تو یہ علامہ البیان اللہ نے کیوں بولا. جب میں نے وہ اسٹڈی پڑھی نا لینگویج کی اور برین کی، تو بلیو کریں گے میرا نا وہ تھا جس سے نا مطلب میں روئے جا رہی تھی کہ یار مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طرح سے آپ کو آپ کے سامنے چیزیں عیاں کرتے ہیں. تو ہم نے نا اس طرح سے میں نے ایک اچھا سا نوٹ بنا کے اور تھوڑی ایک میں نے حدیث پڑھی تھی. آئی ڈونٹ نو اس کو حدیث کہنا چاہیے یا کال کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کا کال ہے کہ لرن عربک لینگویج، اٹ ول آئی تھنک اٹ ول انکریز یور وزڈم، اس طرح کر کے تھا. تو میں نے یہ گروپ میں شیئر کی تو وہاں سے لوگوں نے یہ سوال پوچھے شروع کر دیے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. حالانکہ عربی زبان کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے. اور میں نے انٹر لنک بھی کیا کہ جتنی لینگویج کمپلیکس ہوگی اتنا زیادہ آپ کا جو برین ہے نا اس کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی. تو وہ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. اب میرے پاس تو نہیں تھی، میں نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ان کی ویب سائٹ سے یہ میں نے دیکھی تھی وہ جو کوٹیشن تھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں. تو وہ میں نے تو وہ اس طرح پوچھ رہی تھی. تو اس طرح کے لوگوں کو کیسے جواب کرنا چاہیے؟ دیکھو جب وہ کوئی مانگ رہے نا تو دے دو کہ یہ لو بھائی جاؤ تمہیں یہ چاہیے. جو مانگتا ہے نا، دیکھو آپ نے تو اتھینٹک بات ہی کی نا، آپ کے تو دل کو پتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی، آپ نے اس کو دے دے. ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھو یار مجھے ریفرنس چاہیے، تو ریفرنس بھی ہم نے کون سے اپنے سے بات گھڑی ہے ہمارے پاس ریفرنس دے دیں گے. سمپل سی بات ہے. بس نالج نہیں ہوتا تو وہ پھر اس وجہ سے ہی بات کر. بہت بہت شکریہ ارم، بہت بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ خیرا کثیرا. کیپ اٹ اپ اور ایسے ہی لگی رہیے گا. بس دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ استقامت دے. آمین. اللہ قبول فرمائے. آمین. جی فرزانہ. آمین. جی فرزانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، آن لائن ہو یا پھر آف لائن؟ تو ہمارا مطلب کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے وہ تھوڑا آپ کلیئر کر دیں. جی جی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 23 ہے. اوکے فرزانہ، اسٹریٹجی دیکھو ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے تو اسٹریٹجی بھی وہیں سے لیں گے. ہماری خود کی گھڑی ہوئی تو نہیں ہوگی. تو آپ اگر ان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ سٹارٹنگ میں جو پہلے 6 سال تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف اپنے کلوز فرینڈس کو دعوت دی، اپنی فیملی کو دعوت دی. تو آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے کلوز فرینڈز اور آپ کی فیملی ہونا چاہیے. جب تک آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر لیتے آپ نے باہر نہیں دیکھنا، کیونکہ ان کا آپ پر زیادہ حق ہے. جب آپ ان کو ان کا حق دے لوگے پھر آپ باہر کی طرف نکلو اور پھر ان کو، کیونکہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا، وہ آپ کی بیک پر ہوں گی. کبھی آپ کو زندگی میں مشکل وقت آیا ہے، آپ نے ان کو اس سارے پروسیس سے اللہ کی طرف لگایا ہے، تو جب آپ کو آگے کوئی مشکلات آئیں گی، کوئی پریشانی آئے گی تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر اور اپنے دوستوں پر کام کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ اپنے دوستوں کو اپنے دین پر لے کر آنا ہے. جو آپ کا ویژن ہے آپ نے اس ویژن پر ان کو لے کر آنا ہے، تاکہ جنت میں آپ جو ہے نا، جنت میں بھی دوست ہو، وہاں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں. تو سٹارٹ آپ نے اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے دوستوں سے کرنا ہے، پھر آپ نے آہستہ آہستہ پورے اس کلسٹر کو پھیلانا ہے. کیونکہ جب تک ہم گھر والوں کو نہیں بدلیں گے پھر ہم باہر والوں کو کیسے بدل سکتے ہیں. تو کوشش کریں پہلے گھر والوں سے سٹارٹ کریں، اپنے دوستوں سے سٹارٹ کریں، پھر اپنی دعوت کو باہر تک لے کے آئیں. جی کوشش تو کرتی ہوں. تو مجھے کچھ پوچھنا ہے کہ مطلب
کہ وہ تھوڑا کلیئر کر دیں گے جیسے ہمارا ورک کیا ہونا چاہیے. میں کرتی ہوں ہر بار لیکن اتنا سکسیسفل نہیں ہو پاتا ہے. ورک یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا، جو مسئلہ ہوتا ہے اسی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. تو آپ کے ارد گرد لوگوں کی سائیکالوجی میں جو مسئلہ ہے، آپ نے پہلے وہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ایسا اس میں مسئلہ ہے کیا، کہ آیا وہ فرقہ واریت کی طرف جا رہے ہیں، آیا کیا ان کو جو ہے نا وہ دین کا اصل کانسیپٹ نہیں پتا، آیا ان کو اپنی آئیڈینٹی نہیں پتا. آپ نے مسئلے پر فوکس کرنا ہے کہ مسئلہ کیا. جب آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا نا، آپ کو اللہ میاں خود بخود ہی ڈائریکشن دے دیں گے، اس مسئلے میں آپ نے اس طرح سے بہیو کرنا ہے، ان کو یہ کیس اسٹڈیز دینی ہے، ان کو یہ چیزیں سمجھانی ہے. تو پھر وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کرتا جائے گا. تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا، پھر اس حساب سے ان کو گائیڈ کریں. جی 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 جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی فرزانہ پرویز، آپ کو کوئی کر کوشچن؟ لیا ہے انہوں نے، کر لیا ابھی. لگا دوبارہ سے کوئی شاید نیچے کر لیا. نہیں اوکے، اور کسی کا نہیں ہے پھر ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. جی صحیح ہے. اوکے جی، مع السلامہ الی السلام. میں اینڈ کر رہی ہوں. ہاں کر دو. اوکے جی، اللہ حافظ.